بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ آزمائشوں میں اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بے شک اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبز اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو زندگی روٹی کمانے اور روٹی کھلانے تک محدود ہو وہ زندگی نہیں عمر کہلاتی ہے۔ آج میں نے غور سے آئینہ دیکھا تو احساس ہوا کہ معصوم لوگ ابھی بھی ہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی کی دلیل کو نہیں مانتے۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، پس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل جاتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب کا عشق ہو گیا۔ انسان میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں۔ کسی کی محتاجگی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ نہیں مانگا میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہی ہوں تو خدا مانگ رہی ہوں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ سفید کپڑا پہنا کرو اس لیے کہ یہ پاکیزہ اور عمدہ ترین ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفنایا جاتا ہے۔ اچھائی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اس کا فضل آپ کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا کیونکہ جب وہ ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد آئیں گے۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا مگر آب اعتبار زیب نہیں دیتا۔
نئی صبح پر نظر ہے مگر یہ بھی ڈر ہے، یہ سحری بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ بہت جلدی مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں، آمین۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ اے میرے پیارے اللہ، عید کا سماں ہے، خوشیوں سے لگی روشنی ہے، دعا ہے ہمیشہ سلامت رہے وہ جس کے پاؤں کے نیچے میری جنت ہے، آمین۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں ضائع نہ ہونے دینا، مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن ٹوٹے رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ عادتیں انسان کو بتاتی ہیں اور بگاڑتی ہیں اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوشی اخلاق ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی متقی ہو، کیونکہ اگر وہ اسے پسند کرے گا تو اس کی تکریم کرے گا اور اگر ناراض بھی ہوگا تو ظلم تو نہیں کرے گا۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ میرے پاس اہم ہے، یعنی جھوٹ ایسی برائی ہے کہ اس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے۔ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حرب نہیں ہو سکتا کہ اس کی بد زبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے لیکن اللہ کی عبادت مستقبل ہے، بے شک۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو اپنے انسان اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں مگر وہ لمحے زندگی میں تب تک آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹتے تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعائیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی تاریخی موت ہے۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے لیکن اللہ کی عبادت مستقبل ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دکھنے لگتا ہے۔ میرا مال میرا مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے تیرا مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس و بدن کو تسکین و عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے لیکن آخرت کے انعامات و اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی ایمان والی ہو؟ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت ہوگی۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا کر رکھا ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے کہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رشک ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے بغیر تمہاری کوشش کے۔ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔
یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، آمین۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے اور جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ بے شک ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہوتا ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات چیت دل کے معاملے پر آ ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔